بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ کی پیدائش اور زندگی کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ جیسا نہ کوئی آیا نہ ہے اور نہ ہی آئے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالا میں تبدیل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، الحمدللہ الذی خصنی بمحمد المصطفیٰ۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندے منہ گر پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ علیہ السلام تشریف لائی اور دروازہ کھولا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا کوئی اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ علیہ السلام فرمانے لگی، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ بالکل صاف و شفاف چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا
کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا، یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں مؤید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔